الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الوتر کے بارے میں بات کریں گے. وتر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طاق، اوڈ، اکیلا، تنہا، یکتا. لغت میں الوتر سے مراد ایک فرد ہوتا ہے یا دوسرے معنوں میں وہ جس کا جوڑا نہ ہو، یعنی وہ اکیلا جس کا جوڑ نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی. یہاں وتر سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور شفع سے مراد جوڑا یعنی حوا علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تو ان سے مل کر حضرت آدم اور وہ ایک جوڑا بن گئے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الوتر ہے کہ وہ اکیلا ہے اور باقی ساری مخلوق، پوری کریشن الشفع ہے یعنی ایون نمبر پہ ہے، جوڑا جوڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، کمال میں، جمال میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اس کے کسی بھی طرح کہیں بھی برابر نہیں. کوئی بھی چیز اس کے سوا الہ کا درجہ نہیں پا سکتی. وہی رب ہے اور وہ اکیلا ہی رب ہے، کوئی اور اس کی ربوبیت میں شریک نہیں. وہی الہ ہے، کوئی اور اس کی الوہیت میں شریک نہیں، یعنی اس کے الہ ہونے میں شریک نہیں. مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ اپنے رب کا تعارف کرائیے کہ وہ کون ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور سورت یعنی سورۃ الاخلاص ان کو سنائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی ایک بھی اس کے برابر کا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی اکیلا ہے اور وہ وتر ہے، اور وتر ہونا اس کو پسند ہے. اسی لیے اس نے بہت سے اعمال میں وتر کو یعنی آڈ نمبر کو پسند کیا ہے، اطاعت اور عبادت کے مختلف کاموں میں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صرف اللہ کی ذات منفرد ہے، اکیلی ہے، اور باقی سب مخلوق جوڑا جوڑا ہے، تو اگر آپ کائنات میں نظر دوڑائیں تو ہر چیز میں آپ کو جوڑا نظر آئے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند، پھر اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ ایک سیل کے اندر یا ایک ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا موجود ہے. پھر اسی طرح پانی میں آپ دیکھیے کہ پانی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا. پھر اسے کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے. پانی کے اندر کہیں ٹھنڈا اور گرم پانی اکٹھا ہے، کہیں میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہیں دو رنگ ساتھ چل رہے ہیں. پھر اسی طرح انسانی جذبات کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ دوہری چیزیں موجود ہیں. مثلا انسان خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے. پھر اسی طرح کھانا اور پینا، ایک سالڈ اور ایک لیکوڈ. پھر اسی طرح باقی تمام چیزوں کے اندر بھی یہ جوڑے پائے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو جنتوں کا ذکر ہے، پھر ہر جنت کے اندر پھلوں کی دو دو قسموں کا ذکر ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حتیٰ کہ انسان کا جوڑا بحیثیت انسان کے، جنس کے، پھر جن کے ساتھ بھی ہے، اور پھر انسان اور جن کا الگ الگ اپنا اپنا بھی جوڑا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جوڑے کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی اور پروڈکٹیو بھی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو کسی بھی انسان کے لیے بالکل اکیلے اور تنہا رہنا نہایت پریشانی کی بات ہے۔ مثلاً کوئی انسان کسی جزیرے پر یا کسی جگہ پر بالکل آئسولیشن میں رہنا اس کے لیے ایک ٹارچر ہے، عذاب ہے، وہ انسانوں کے ساتھ مل کر ہی رہ کر ہی خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے اور انسانوں کے ساتھ مل کر، لوگوں کے ساتھ مل کر خوش رہتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدانیت پسند ہے، اکیلے رہنا پسند ہے، اور یہ صرف اسی کی صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید تم ان سے سبق حاصل کرو۔ تو انسان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ نہ رہتا ہو۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کی شکل میں جو جوڑا بنایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکے۔ تو گویا انسانوں کے لیے جوڑے میں ہونا باعث سکون ہے، اور یہ انسانوں ہی کی صفت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی واحد ہے، احد ہے، وتر ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ کسی کی بھی مدد کے بغیر تنہا باقی ہے، اور باقی سب تمام چیزیں جو دوسروں کی محتاج ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو کسی ایک بیٹے کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں، وہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی ایک یا دو یا چار مخصوص کر لینا اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کا مددگار ہے یا شریک ہے؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ریفیوٹ کیا، اس کا انکار کیا کہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کے گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی وتر ہے، جیسے کہ ایک روایت پہ آتا ہے
ان اللہ وتر، بے شک اللہ طاق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب بھی منفرد ہیں، یعنی اس کا ایک ایک نام اور اس کی ایک ایک صفت اور اس کا ایک ایک کام، اس میں بھی وہ بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں، اور وہ یکتا ہے، منفرد ہے. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بنیاد بھی ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میرے ہی لیے ہے، میرے ہی لیے ہے بادشاہی اور میرے ہی لیے ہے تمام تعریفیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی قوت مجھی سے حاصل ہو سکتی ہے. راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو جعفر نے اس کے بعد کچھ کہا جو میں کچھ سمجھ تو نہ سکا، تو میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ کیا کہا؟ فرمایا، جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو جائیں اسے آگ نہیں چھوئے گی. یعنی جس بندے کا اختتام لا الہ الا اللہ کے کلمات پر ہو اور توحید پر اس کا خاتمہ ہو، پھر وہ نجات پا گیا. اور نہ صرف یہ کہ موت کے وقت، بلکہ زندگی بھر ہمیں اسی کلمے پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں، اپنی الوہیت اور ربوبیت میں شریک ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اور بڑائی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا اقرار اور اظہار کرتا رہے. قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا. پھر اسی طرح جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وہاں اس کی کوئی بیوی بھی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی شرک کرنے والوں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، کسی نہ کسی چیز کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا. یعنی ایک سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے. جو چیز کسی نے بنائی وہ بنانے والے کے برابر کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو برابر ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور بہت پاک ہے اس سے. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب سے اول ہے اور سب سے آخر. یعنی وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، یعنی کوئی چیز اس نے ابھی کریٹ نہیں کی تھی، اور وہ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ رہے گا. یعنی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال و اکرام والا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ملتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحیم، بہت زیادہ مہربان. اور اسی لیے ہمیں اسی کی عبادت کی دعوت بارہا دی گئی ہے. فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی ہے کہ خالص عبودیت اللہ ہی کا حق ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی توحید بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انت الہی لا الہ الا انت، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے اللہ تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نفی کی گئی ہے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور پھر اس بات کیا گیا ہے کہ ہاں اگر کوئی ہے الہ تو وہ صرف اللہ ہی ہے. اور جو شخص اس بات کو جان لے، پہچان لے، اس نام پر غور و فکر کرے اور حقیقت میں کائنات کے دلائل سے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے بھی یہی سبق لے اور اس بات کا کھلے دل سے اقرار کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر میزان میں بھی یہ کلمہ بہت وزنی ہوگا. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے اور شرک کی نفی اتنی زیادہ وزنی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادت کو اسی کے نام پر کرتے ہیں. اور آپ کو یہی کہہ کے سکھایا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. یعنی جب ہے ہی سب کچھ وہی تو پھر ہمارا بھی سب کچھ اسی کے نام ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے بہترین. وہ رب جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں بھی اکیلا ہے اور کوئی اس کا ہم نام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. وہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. کیا تم اس کا کوئی ہم نام بھی جانتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی اللہ ہے؟ کبھی نہ ہوا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ صرف اسی کو زیبا ہے. پھر یہ ہے کہ بندوں کو شفا دینے والا بھی وہ اکیلا ہے، بندوں کو رزق دینے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. اے اللہ تو ہی شافی ہے، صرف تو ہی شفا دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دیتا مگر تو ہی دینے والا ہے. پھر وہی اکیلا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر تعجب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت.
کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میرے گناہ بخش دے، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بندے کے یہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے بخش بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے ان کلمات کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بندے کو ہدایت دیتا ہے، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی بھی وہی کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر توحید کی محبت ہے، یعنی اللہ کی وننس کی چاہت ہے، اور ہم اس کو دل و جان سے ایک ہی مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ اچھے معاملے کی توفیق دیتے ہیں، اچھا اخلاق دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا ہوا ہے۔ ایک دعا میں آتا ہے کہ وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ گویا اسی نے ہمیں رزق دیا، اسی نے زندگی دی، اسی نے ہدایت دی، اسی نے اچھا اخلاق دیا اور اسی نے اپنی پہچان دی، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہی الاحد، الواحد، الوتر، اکیلا، منفرد، یکتا، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تقولون اذا حلفتم بالکعبۃ، آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، کعبہ کی نہیں۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دو جملوں کے درمیان فاصلہ کرے، یعنی وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ، اس کو بندوں کی چاہت کے ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ نے فرمایا، تم نے اللہ کے لیے شریک بنا لیا، بلکہ یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، بندے کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، اور پھر شرک انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، الوتر ماننا، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے، اس نام کو پہچان لے، تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک کو وتر کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے مختلف کاموں میں آڈ نمبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کاموں میں آڈ نمبرز کو پسند کیا گیا ہے، جیسے نماز، دن میں 5 نمازیں ہیں، اور پھر آخری نماز جو ہے وہ وتر ہے۔ پھر اسی طرح طہارت حاصل کرنے میں بھی طاق عدد بتایا گیا ہے، یعنی یا مثلاً 1 دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں یا 1 دفعہ کلی کی جائے یا پھر 3 دفعہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے بس چاہیے کہ اسے اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو جھاڑے یعنی صاف کرے، اور یہ سب کچھ یعنی طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ پھر رات کی آخری نماز کو وتر بنانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔
سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہوا ہے، تو تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت بھی طاق تعداد میں غسل دینا چاہیے، 1 بار یا 3 بار۔ پھر ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا، ان کی لحد تیار کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کے بچوں کے لیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو فوت ہوئی تو آپ نے جو ان کو غسل دے رہی تھی ان سے کہا کہ ان کو بیری کے پتوں سے طاق بار غسل دو، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی دے سکتی ہو، اور آخری مرتبہ کافور ملا دو پانی میں، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی، اور پھر انہوں نے ان کے سر کے بالوں کے بھی 3 حصے کیے، نہیں وہ بھی طاق تعداد میں تھی۔ اسی طرح اگر کسی کو دم کرنا ہو یا جھاڑنا ہو تو وہ بھی طاق عدد میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں تکلیف ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ھذا، اللہ کے نام سے میں اس درد کے شر سے اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ہاتھ ہٹا لو اور یہی عمل طاق تعداد میں کرو، یعنی 1 دفعہ دم کرو یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ۔ پھر اسی طرح اگر انسان کھجوریں کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے تو اس میں بھی طاق عدد زیادہ بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ کھجوریں طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انس کہتے ہیں کہ وہ بھی جب نکلتے تو پہلے 3 کھجوریں کھاتے، زیادہ کرنا چاہتے تو 5 کھا لیتے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتے تو جو بھی تعداد ہوتی اس کو طاق ہی رکھتے۔ پھر اسی طرح طاق عدد میں سرما لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سرما لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آنکھوں میں پھیرے، یعنی 1 بار یا 3 بار۔ جب پتھروں سے استنجا کرے تب بھی طاق عدد میں پتھر استعمال کرے۔ پھر اسی طرح وتر نماز بھی بہت اہم نماز ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، یعنی آخری نماز وتر کی ہونی چاہیے۔ اور وتر جو ہے یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے، اس کو نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کو عشاء کے ساتھ ہی ملا کے پڑھا جائے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں رات کو آنکھ نہ کھلے تو نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رہے کہ وتر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، اور جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے، لیکن اس کی آپ نے تاکید کی ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہونے کو مان لیتا ہے تو اس کا اس کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ضرورت کے وقت بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ اپنی عبادت کے لیے بھی صرف اسی کا ہو کر رہتا ہے، پھر وہ اپنے غم اور دکھ کی داستان بھی اسی کو سناتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر جب اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے رنج و غم اور دکھ کی داستان اللہ کو سناتا ہوں، اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے یا ادھر ادھر لوگوں سے بار بار اپنے غم کی کہانی سنانے کی بجائے اپنے راز و نیاز اپنے رب ہی سے کیے، کیونکہ انسان جب اپنا کوئی بھی غم اپنے رب کو بتاتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے تو رب تعالی اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، جبکہ بندوں کو بار بار اپنے غموں کی داستانیں سنانے سے بعض اوقات بندے تنگ آ جاتے ہیں، یا اگر تنگ نہ بھی آئے تو اس میں بعض اوقات غلط مشورے دے دیتے ہیں، یا وہ غم ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے،
اور مختلف مقامات پر اس کو پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. مثلاً وضو کے بعد کی دعا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید شامل ہے اور اس کو پڑھنے کا اجر بھی بے پناہ بتایا گیا ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر جب اپنے وضو سے فارغ ہو جائے تو یوں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ جو بندہ وضو کے بعد اس کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر اسی طرح نماز میں بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز میں رکوع میں لا الہ الا انت کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا اور آپ فرما رہے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک تو پاک ہے، و بحمدک اور تیری ہی تعریف کے ساتھ، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کس خیال اور گمان میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف تھے. یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پکار رہے تھے اور میں آپ کے بارے میں کچھ اور گمان کر رہی تھی. پھر اسی طرح کسی مجلس سے اٹھتے وقت انسان اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں اگر کوئی بات ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے انسان کی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو آخر میں یہ کلمات کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسے کلمات کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے. یعنی محفلوں میں بیٹھتا ہے انسان تو کبھی اس کے منہ سے بھول چوک کر کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی نہیں ہوتی، تو اس دعا کے پڑھنے سے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. دراصل انسان ساری کائنات کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں. ایک شخص جو ساری زندگی بھی غلط کام کرتا رہے لیکن جب لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے گویا وہ آج پہلے دن دنیا میں آیا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہر طرح کے گناہوں سے پاک. پھر اسی طرح انسان اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو سامنے رکھ کر پکارے. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، میں آپ کو ہر صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر دے، اے اللہ تو میرے کان کو عافیت عطا کر دے، اے اللہ تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا کرتے ہوئے سنا ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ اپناؤں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور عظمت کو پہچان لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ کرنے کے قابل ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، تو وہ دل سے اس کو پکارتا ہے اور جو دعا دل سے نکلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں اور بندے کو وہ عطا کر دیتے ہیں جو اسے چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے انسان پر جب کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی غم، دکھ اور پریشانی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشانیوں میں گھرے ہوئے آدمی کی دعا یہ ہے،
اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر رنج و غم کے ازالے کے لیے آپ نے جو دعا سکھائی وہ تھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ دنیا کی آزمائش سے نکلنے کے لیے بھی ایک الہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کوئی کسی رنج و الم یا دنیا کی آزمائشوں میں سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ دعا کرے تو اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی سمجھ آنے پر ہی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر چلی جاتی ہے اور انسان کے دل کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے، اس کا سہارا پکڑ کر وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو اس کے سوا کہیں اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی وحدانیت کا پورا یقین دلا دے اور ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام السید کے بارے میں بات کریں گے۔ السید کا معنی ہے حقیقی سردار، آقا، مالک۔ سید کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب السید استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، سردار، آقا، اور پھر ایسا شخص جو لوگوں کے غصے اور غیظ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس میں بیسیکلی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی معنوں میں سب کے مالک، آقا اور سردار ہیں۔ وہ اکیلے ہی تمام مخلوقات کے تمام امور کے مالک ہیں، ہر چیز کا اختیار انہی کے پاس ہے اور باقی سب اس کے عاجز بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ہم السید کہتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات اور پوری مخلوق ان کے تابع ہے اور ہر چیز ان کی ملکیت ہے، جس میں انسان، حیوان، جمادات، نباتات، زمین و آسمان سے لے کر کی تمام چیزیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بھی چل رہی ہیں۔ دنیا میں جب کوئی انسان سردار بنایا جاتا ہے یا اس کو سردار سمجھا جاتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری باتیں بھی مانی جائیں یا پھر اس کا حکم بھی چلے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے حکم سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے، جس کو زندگی ملتی ہے، اسی کے حکم سے موت آتی ہے، اسی کے حکم سے حرکت ہوتی ہے، اسی کے حکم سے سکون ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز رزق پاتی ہے، اور اگر وہ رزق نہ دینا چاہے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو گویا تمام کی تمام مخلوق پر اس کی سرداری قائم ہے۔
ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا السید وہ ہے جو ان کے تمام معاملات کا مالک ہے اور جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی تمام معاملات اسی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو لے کر نکلتے ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتے، انسان، جن، سب کے سب اللہ تعالی کے محکوم ہیں اور آنکھ جھپکنے کے وقت تک بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی سب کی زندگی بھی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ وہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ ایسا السید ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو قائم رکھنے کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ وہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات لیڈرز برائے نام لیڈرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ ان سے زیادہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں سے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں بھی ہر چیز اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور پھر وہ ان سب کا مالک بھی ہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری کہ وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا ہو۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہوا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، یعنی اس نے ہر چیز کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ضروریات کا اس انداز سے خیال رکھا کہ ہر چیز کو جس مقدار میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے وہ فراہم بھی کی۔ پھر یہ کہ وہ ان کے تمام معاملات کو چلانے والا بھی ہے۔ اسی لیے سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا اور رب کی تعریف کی تو کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ گویا وہ ایسا حاکم، ایسا سردار اور ایسا رب ہے کہ جو بندوں کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، اور ان کے تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اسی کی طرف پلٹتی ہیں، اور پھر آخر میں وہی ان سب کا حساب کرے گا۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. نہ صرف یہ کہ انسانوں کے اور زمین پہ رہنے والی چیزوں کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بلکہ فرشتے بھی اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں. وہ جس جس ڈیوٹی پر بھیجے جاتے ہیں وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنی رپورٹ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر باری باری آتے ہیں. ان میں سے کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. اور جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے ایک تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی براہ راست رپورٹ پڑھنے والوں کی اور نہ پڑھنے والوں کی سب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پیدا ہی نہیں کرتا، صرف رزق ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ بندوں کے تمام امور کی نگرانی بھی کرتا ہے اور پھر باقاعدہ ان کی رپورٹ بھی لیتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی لیڈر اس درجے کا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رعیت اور اپنے ماتحتوں کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو اور پھر ان کے بارے میں کنسرن بھی ہو اور پھر ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا بھی ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی جیسے ایک چادر چھا جاتی ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے یعنی رات کے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، کیونکہ وہ السید ہے، بہت برکت والا اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. پھر یہ ہے کہ اسی کے اذن اور ارادے سے سارے کام ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بارہا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، یعنی وہ صاحب مختار ہے، اس کے پاس پورا اختیار ہے. اس کے برعکس دنیا کے حکمران، ان کے پاس مکمل اختیار نہیں ہوتا، ان کی لمٹس ہوتی ہیں، انہیں لوگوں کے ریئیکشن کا خوف بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی خوف نہیں. وہ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سورۃ ہود میں آیا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے. اور اس کا کرنا تو کلمہ کن سے ہو جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں. اسے کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے، اسے کسی قسم کے وسائل بھی نہیں چاہیے، اسے کسی خاص موسم کا انتظار بھی نہیں کرنا، اسے کسی کی مدد بھی نہیں لینا. اس لیے حقیقی معنوں میں وہی السید، حقیقی سردار ہے کہ جو ہر چیز کے کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ مصیبت بھی جو آتی ہے اسی کے اذن سے آتی ہے. وہ آتی کیوں ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فبإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم.
جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے یہاں انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، جان و مال کی کمی سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم پر امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ ہے دنیا، امتحان کی جگہ ہے دنیا، ہر ایک کی آزمائش ہے یہاں پر۔ اور کس چیز کی آزمائش؟ کہ مختلف طرح کے حالات میں انسان کس طرح کے کام کرتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات میں اس کے اذن سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ مصیبت اور تکلیف بھی جب آتی ہے تو اسی کی اجازت سے آتی ہے یا اسی کے بھیجنے سے آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی وہ تکلیف کے وقت بھی پوری طرح اطمینان میں ہوتا ہے، وہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور بندے کے اس حال کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور پھر آخرت میں اسی کے مطابق اس کو جزا بھی دے گا۔ اسی لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر زندگی اور موت پر بھی اسی کا اختیار ہے، جب تک وہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے وہ زندہ رہتا ہے، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، اور جب جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی بیماری کے بھی موت آ جاتی، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی حادثے کے بھی موت آ جاتی، کیونکہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ صاحب اختیار بادشاہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کتاب مؤجلہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے کہ بعض لوگ بڑے بڑے حادثات میں سے بھی بچ نکلتے ہیں کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو کہ اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر اسے مالک، رب اور الہ ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ جب سب کچھ کر رہا ہے وہی، تو پھر اسی کے گن گاؤ، کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو پوری کائنات، پوری مخلوق اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ گویا سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کر رہی ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں،
کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سایوں کے علاوہ اور فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو سورج کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر روز وہ ایک خاص مقام سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اور جب اس کو اجازت ملتی ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، اور ہر روز اسی طرح وہ اپنا سرکل مکمل کرتا ہے، اور پھر اللہ کے اذن سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور جب اس کو اذن نہیں ملے گا تو پھر اسے کہا جائے گا کہ تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ تو بہرحال بظاہر دیکھنے میں وہ چیزیں جو خاموشی سے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ایک روٹین میں ہے، ایک قاعدے میں بندھی ہوئی ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اصل مالک کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ تمام چیزیں قائم رہیں گی، اور جب وہ چاہے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور انہیں جو حکم ملتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، اور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، دوڑ دوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بوسیدہ پرانے ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی بالکل سکڑے ہوئے اور بالکل دبے ہوئے، ایک طرح سے خوف زدہ۔ حالانکہ جاندار مخلوقات میں سے فرشتوں کے جو سردار ہیں اور جن کی بہت عزت ہے، ایک خاص تقرب کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے آگے جھکنے کو پسند کرتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فرشتوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، کسلسلتی علی صفوان، جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کے مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی پھڑپڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ختم ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے کنفرم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور پھر فوراً ہی حکم بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا رب اب میں اس کو کس طرح لکھوں، یعنی یہ تو بہت ہی وزنی کلمہ ہے، یعنی ویسے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو اس نے کہا الحمدللہ کثیرا، اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے بس اسی طرح لکھ لو۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زور کا تمانچہ مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، تو وہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست کر دی اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے وہ جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ان سے کہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جا کر، کہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے وزن کو 1 سال دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا، بتایا کہ پھر بھی مرنا ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا آقا ہے کہ جس کے آگے بڑی بڑی مخلوق دبی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، جبکہ دنیا کے
سردار اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے انتظامات بھی بعض اوقات انسانوں کی ضرورت پوری کرنے سے عاجز ہیں، اور اس میں ہمیشہ بجٹ کی کمی اور وسائل کی کمی کا رویا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا سردار ہے کہ جس کی سرداری میں کچھ کمی بھی نہیں آتی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک لیڈر بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کی وجہ کوئی انقلاب ہوتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ کسی کی وفات ہوتی ہے، یا کسی کا بڑھاپا ہوتا ہے، یا کسی کی نااہلیت ہوتی ہے، یا اس پر کوئی الزامات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی سرداری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور میں ہر انسان کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے، تو بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی سرداری میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی بھی چیز کمی نہیں کرتی۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا حقیقی آقا اور مالک اپنے رب کو سمجھنے لگے، تو پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدل لے۔ اس صورت میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفت سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے حقیقی آقا سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جھکا رہے۔ سب سے بڑھ کر محبت، جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ لوگ اپنے لیڈرز سے، اپنے آقاؤں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے لیے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اپنے حقیقی آقا سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوں اور اپنا سب کچھ اس کی خاطر خوشی سے لگا دینے والے ہوں، اور اس کے احکامات پر، اس کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی اس وقت تک ایمان ہی کامل نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیاری تو کچھ زیادہ نہیں کی، نہ ہی میرے پاس بہت عبادات ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے جیسے دنیا کے لوگ اپنے دنیاوی لیڈرز سے محبت کرتے ہیں، تو حقیقت میں دنیا اور دنیا کے لیڈرز تو سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن حقیقی آقا ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو جو اس سے محبت کرے گا وہ اس کو سزا نہیں دے گا، اس کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آقا تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس کی بات مانے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اس کی مخالفت سے بچے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اور اس معاملے میں کسی اور کو وہ اہمیت نہ دے جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، کیونکہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری
جائز نہیں. یعنی اللہ تعالی کی بات ماننے کی جہاں بات آ جائے پھر دوسرا کوئی بھی اس کے مقابل نہ رہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے انسان دنیاوی لیڈرز کو اور بڑوں کو خوش کرتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرنا جو ہے وہ پھر انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے. جہاں ایک طرف محبت کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتے ہیں. اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ ان کے ساتھ یعنی اس انسان کے ساتھ جیسے چاہیں کھیلیں، جیسا چاہے معاملہ کریں، پھر وہ اس کو ان کے بس میں ڈال دیتے ہیں. پھر اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو پھر مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کا سہارا لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے سوا کون ایسا ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکے. دنیا میں بھی لوگ جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے لیڈرز اور اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن اپنے رب کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے اور وہ کمزور سہاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ کمزور سہاروں کی مثال تو قرآن مجید میں مکڑی کے جالے سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس جالے کا سہارا لے گا تو کہاں پہنچے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تمام بندے اللہ کے غلام ہیں اور غلام بن کر ہی قیامت کے دن آئیں گے. لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ انسان دنیا میں ہی اللہ کا غلام اور فرما بردار بن جائے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا سردار مانتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بندوں کو یا بندوں میں سے جو اس کے اوپر امیر بنائے جاتے ہیں یا ذمہ دار بنائے جاتے ہیں یا ان کے دنیاوی امور کے مالک ہوتے ہیں، ان کا احترام نہ کرے یا ان کی بات نہ مانے یا ان کی بڑائی کو قبول نہ کرے. ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے بھی جس کا مقام بڑا رکھا ہے ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے میں ہی انسان کی عظمت ہے، اور ان کو بھی سید کہہ کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صفت استعمال ہوگی تو السید ہوگی، لیکن بندوں کے لیے صرف سید کہا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندوں میں سے جو بڑے ہوں ان کی عزت کی جائے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو قریظہ نے جب سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کرنے پر اتفاق کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا. وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو، یعنی اٹھو اور اس کا استقبال کرو. تو وہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو اپنا آقا مانتا ہے وہ بندوں کو بھی ان کا مقام دیتا ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز یا اپنے بڑوں کو ذلیل کریں. زیاد بن کسیب کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خطبہ دے رہا تھا. اس کے جسم پر باریک کپڑے تھے. ابو بلال کہنے لگے، دیکھو ہمارا امیر نافرمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے. ابو بکرہ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص زمین میں اللہ کے حاکم کی توہین کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ اور مقام دیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، کیونکہ احترام بھی ایک لڑی کی طرح ہوتا ہے جس میں جو مختلف دانوں کے ساتھ پروئی گئی ہوتی ہے. اگر اس میں سے ایک دانہ توڑ دیا جائے تو باقی بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایک شخص اٹھ کر اپنے لیڈرز کے بارے میں بری باتیں کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہر طرف فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے لیڈرز کی اطاعت صرف معروف چیزوں میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، غلط باتوں میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں نہیں ہوگی.
اور جہاں تک معروف کی اطاعت ہے تو اس کا خود قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی جنہیں دنیا میں کوئی عہدہ یا حکومت دی گئی ہے، اور پھر ان کی نافرمانی سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں نہ پوچھو، یعنی ان پہ کس قدر عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ لونڈی یا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ آنےسٹی برتیں، ان کو دھوکہ نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن اور خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی بھی خیر خواہی کرتا رہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غلام بندہ جب اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے سید کا بھی کرے، یعنی اپنے آقا کا بھی کرے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اور اس میں کیا چیز شامل ہے؟ جیسے اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو آج کے دور میں غلامی تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جو بھی شخص کسی کے ماتحت کام کرتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جس چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، مثلا گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ یا کسی فیکٹری کے ملازم یا کہیں پر بھی جو کسی کے تحت کام کر رہے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے شخص کے ساتھ خیر خواہی برتیں اور جس چیز کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا پورا نبھائیں۔ قیامت کے دن جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس میں کیسا تصرف کیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ غلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے آقا کے مال میں کیا تصرف کیا، یعنی اس کو کہاں خرچ کیا، کس طرح استعمال کیا، اسے کیسے برتا۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ کسی اور کو بھی اس کے آقا کے خلاف نہیں بھڑکانا چاہیے، یعنی بغاوت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا دین اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا اور ایک گھر اجڑے گا تو اس سے بہت سی بربادی لازم آئے گی۔ اسی طرح اگر عوام اور حکمران کے درمیان آپس میں تعلقات درست نہیں تو اس سے بھی بدامنی پھیلے گی، فساد پھیلے گا۔ پھر اسی طرح بیوی کے لیے اس کے شوہر کو ایک آقا کا مقام بھی دیا گیا ہے، اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہماری دعاؤں کا بھی حصہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی تمام تر حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مالک کے آگے اپنی پیشانی جھکا دینی چاہیے، اور خصوصاً غم، دکھ اور پریشانی میں جب انسان کسی کا سہارا چاہتا ہو تو اپنے رب کو ہی اپنا سہارا سمجھے، اور اس کے لیے وہ دعا جو رنج و غم کے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا،
یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں اسے محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے۔ اسی طرح اگر انسان کو کسی دشمن کا خوف ہو اور پریشانی ہو تو اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا سہارا تھامے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جارا من فلان ابن فلان واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت۔ اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، تو میرے لیے پناہ بن جا فلاں بن فلاں اور اس کے گروہ کے مقابلے میں جو تیری مخلوق ہے، اور اس بات سے روک دے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ پر زیادتی کرے یا وہ سرکشی کرے۔ تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیری تعریف بڑی شان والی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام کی صحیح معنوں میں پہچان اور معرفت دے، اور اس کے مطابق ہمارا طرز عمل بدل دے، اور ہم اپنے تمام معاملات میں، تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔